اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 اور 20 کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مقبول ترین دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ جو لوگ اسلام سے منحرف ہو جاتے ہیں، انحراف کرتے ہیں، اسلام کے منکر ہیں، وہ صرف اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں، کسی شک و شبہ کی وجہ سے وہ انکار نہیں کرتے۔ آگے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہی اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے قیامت سے پہلے تک، اسے کہتے ہیں برزخ، برزخی زندگی۔ تو اس کا حساب برزخی زندگی سے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر تفصیل کے ساتھ اس کا حساب کل قیامت کے دن ہوگا۔ ان آیات کا ترجمہ، پھر اس کے بعد مختصر تفسیر۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین الاسلام صرف اور صرف اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب اس میں اختلاف نہیں کرتے، مگر جب ان کے پاس علم آ گیا تو کیا اختلاف انہوں نے کیا؟ تو کیوں کیا؟ صرف اور صرف ضد اور عناد کی وجہ سے، ضد اور عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، فَإِنْ حَاجُّوكَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے، کس کے بارے میں جھگڑا کرے؟ توحید کے بارے میں جھگڑا کرے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں وہ آپ سے جھگڑا کرے، تو پھر کیا ہے؟ فَقُلْ أَسْلَمْتُ، تو آپ کہہ دیجئے میں نے سر تسلیم خم کر لیا کہ اپنے اللہ کے سامنے، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور میرے پیروکاروں نے بھی، جن لوگوں نے میری اتباع کی انہوں نے بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، یعنی توحید پر۔ قُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کل کہہ دیجئے اہل کتاب کو، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھ لوگوں کو، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ کیا تم بھی مانتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ آپ کی بات مان لیں تو پس وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر وہ انکار کر دیں تو اس سے آپ پریشان نہیں ہونا، آپ کا کام تو ہے صرف پہنچا دینا۔
واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے، خوب دیکھ رہا ہے۔ بصیر، بصیر کا مطلب دیکھنے والا، اپنے بندوں کے اعمال کو، اپنے بندوں کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے صرف اور صرف اسلام کو قبول کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ اہل کتاب کہتے ہیں عیسائیوں کو۔ اب جب قرآن آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں آخری پیغمبر آ گئے، اس کے بعد کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ انسان اس دین پر چلے۔ مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی لڑکا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا کرتا تھا اور جوتیاں لا کر دیتا تھا، وہ بیمار پڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں لا الہ الا اللہ کہے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور باپ کو خاموش دیکھ کر خود بھی وہ چپ ہو گیا۔ پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہے۔ اس نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا اس بچے کے، پھر باپ نے جواب دیا کہ ابو القاسم کی بات کو مان لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم۔ تو اس بچے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ پڑھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے چلے تو بہت مسکراتے ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے بچا لیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس کو انہوں نے بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی جہنم سے چھٹکارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کسی اور دین میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ آج اس دور کے اندر یہ کوئی باتیں کرے کہ فلاں ایسا ہے، اسلام تو بہت تنگ نظری ہے اور تنگ دستی کا نام ہے، فلاں ہے، تو وہ اس کے گمراہ ہونے کی یہ علامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن میں کہہ دیا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو تلاش کرے گا تو وہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، خوب سوچ سمجھ کر بلاتا ہوں، ومن اتبعنی، اور جس نے بھی میری اتباع کی وہ کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے اندر کامیابی ہے، اور اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسلام ہی سچا دین ہے۔ اس کے علاوہ کسی دین میں، کسی کام میں کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔